اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل گئی ہے تمہیں اپنے کرتوتوں کی سزا، ایک اور جھوٹ کا پلندہ جو اس نے کھولا تھا آج اسی گڑھے میں خود گر گیا۔ آج جس عنوان کے تحت میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ہمایوں دلاور۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ہمایوں دلاور کی۔ ہمایوں دلاور وہ پٹواری جج جس نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا دی اور پھر لندن بھاگ گیا، اور اس کے بعد مسلسل جب عوامی احتجاج ہوا اور پی ٹی آئی والوں نے لندن میں تو خیر شایان اور اس کے ساتھیوں نے نوجوانوں نے احتجاج کیا اور مختلف سطوحات پر اعلان ہوا، پھر جب معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تو سپریم کورٹ نے بھی ریمارکس ایسے دیے جس سے پتہ چلا کہ ہمایوں دلاور کا جو فیصلہ ہے وہ تعصب پر مبنی ہے، اور یہی وہ بات تھی جو کہ عمران خان صاحب مسلسل کر رہے تھے کہ ہمایوں دلاور کو میں نے غیر قانونی بستی ہاؤسنگ سوسائٹی میرے دور میں بنانے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی بنا پر ہمایوں دلاور بدلہ لینے کی کوشش میں ہے، کیونکہ وہ بستی جو تھی، جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، وہ غیر قانونی تھی، مگر ہمایوں دلاور نے اور اس کے خاندان نے اس چیز کو انا کا مسئلہ بنا لیا، اور پھر وہی ہوا کہ انصاف کو توڑا گیا، قانون کو توڑا گیا، انصاف کی دھجیاں بکھیری گئیں، حق کے دفاع نہیں دیا گیا۔ لیکن یہ ہمایوں دلاور اکیلا نہیں تھا، جسٹس عمر فاروق بھی ساتھ تھا، جس نے بار بار کیس واپس اسی ہمایوں دلاور کو ٹرانسفر کیا۔ پھر ہمایوں دلاور نے دفاع کا موقع دیے بغیر گواہوں کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، گواہوں کی نہ سنتے ہوئے سزا سنائی اور پھر کیس ختم کر کے بھاگ گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق ہمایوں دلاور کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ ہمایوں دلاور کی نوکری جج کے طور پر جو کام کر رہا تھا وہ ختم کر دی گئی ہے، اب وہ او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ او ایس ڈی کا مطلب ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، یعنی کہ ہمایوں دلاور کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اس کو جج کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے، جو اس نے پچھلے 1 سال میں تعصبانہ اور آئینی غیر قانونی فیصلے کیے۔ اس کے بعد جب شکایتوں کے انبار لگے تو اس کو ہٹا دیا گیا، اس کو بتا دیا گیا کہ تم جس طرح کے فیصلے کر رہے ہو تمہیں یہاں پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم نے آئین اور انصاف کا خون کیا ہے، منصف کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے، تم نے انصاف کا خون کیا ہے، لہذا تمہیں اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور وہ جو ٹریننگ کا بہانہ بنا کر باہر بھاگے تھے نا، واپس آتے ہی محترم کو اس کی نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس کو فارغ کر دیا گیا ہے کہ اب تم اس قابل نہیں ہو کہ منصف کی کرسی پر بیٹھو۔ یہ جو وفاداری کسی اور کے ساتھ، حلف آئین پاکستان کے ساتھ وفاداری کسی اور کے ساتھ، آج ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہمایوں دلاور کے ساتھ جو ہوا، جو لوگ اپنے فائدوں کے لیے دوسروں کو استعمال کرتے ہیں پھر وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمایوں دلاور، اس کو شاید نہیں، یقیناً ذاتی دشمنی بھی تھی، چونکہ اس کی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو عمران خان کے دور میں اپروول نہیں ملی۔ اس کے بعد عمران خان کے جانے کے بعد اس نے نہ صرف وہ اس غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کو قانونی کروایا بلکہ اسسٹنٹ کمشنر کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کی مارکیٹنگ بھی کروائی، اور پھر جو جس طرح کے اس نے فیصلے دیے وہ سب ظاہر ہے کہ یہ فیصلے انصاف پر مبنی نہیں تھے، یہ فیصلے تعصب کی بنا پر کیے گئے، یہ فیصلے اس بنا پر کیے گئے
کہ سامنے بیٹھے شخص سے ذاتی انتقام لیا جائے، حالانکہ یہ جج کا منصب نہیں ہوتا۔ تو آج ایک ہم نے دیکھ لیا کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے، رجسٹری کی طرف سے جو فیصلہ آیا، جو حکم نامہ آیا، اس کے تحت ہمایوں دلاور کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، اس کی نوکری بطور جج ختم کر دی گئی ہے، اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ تم منصف نہیں ہو، تم جج نہیں ہو، تم انصاف کرنے کے قابل نہیں ہو، ہماری فہرست ہے، ہمارے درمیان سے نکل جاؤ۔ یہ ہے ناانصافی کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے ہمارے ملک میں سامنے لائے جو انصاف کریں کسی تعصب کے بغیر، اور ناانصافی کرنے والوں کا انجام ہم نے آج دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔